رزق عورت کی قسمت کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ بالکل غلط اور یہ فضول قسم کا قول ہے اور جاہلوں کی پیداوار ہے۔ رزق تو دیکھیں ہر ایک کی اپنی قسمت کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یہ میں آپ کو حدیث عرض کر دیتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر اس بچے کا رزق لکھ دیتا ہے کہ اس کو کتنا ملے گا۔ تو ہر ایک اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، یعنی اللہ تعالی نے مخصوص کر دیا ہے اس کے لیے، یہ کسی کی دوسرے کی قسمت وغیرہ سے کا معاملہ نہیں ہے کہ رزق جی عورت کی قسمت سے ملے گا، اس کا مطلب مرد کی قسمت میں کچھ ہے ہی نہیں، عورت کی قسمت سے ملے گا، اگر زیادہ مل رہا ہے تو عورت کا اور کم مل رہا ہے تو قصور عورت کا، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اولاد جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص ہوتی ہے، یہ اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم کی واضح طور پہ، آیات کا مفہوم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ تو یہ مرد و عورت کی دونوں کی قسمت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کی قسمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے جو اولاد منتخب فرما دے، لہٰذا یہ اس قسم کے جملے نہ کہے جائیں اور پھر ان کو بالکل معذاللہ ثم معذاللہ ایک شرعی دلیل کے طور پہ قبول کر کے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا اور بڑی جہالت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مقولہ کہ یہ رزق عورت کی قسمت کا ہوتا ہے، یہ جملہ بول کر اب اگر بہو گھر میں آئی اور تنگ دستی آ گئی، مثال کے طور پہ بولتے ہیں دیکھا نا رزق عورت کی قسمت کا اور یہ اتنی منوس گھر میں آئی ہے کہ جب سے قدم رکھا ہے سارا نقصان ہو گیا۔ لیکن کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اگر بہو گھر کے اندر آئے اور رزق بڑھ جائے، کاروبار ہو جائے، تو اس بہو کو سونے کے سیٹ بنا کر دے دیے ہوں یا اس کو ہار وغیرہ پہنا دیے ہوں کہ بھئی ماشاءاللہ تو دیکھو قدم رکھا اس نے تو رزق چونکہ عورت کی قسمت کا ہوتا ہے لہذا رزق بڑھ گیا، بھئی یہ تو بڑی مبارک ثابت ہوئی، نہیں، وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ پھر بہو کی قسمت ہی راج کر رہی ہے گھر کے اندر، ساس بھی تو ہے، نندے بھی تو ہیں اور بھی دوسرے بھی تو ہیں، ان کی قسمت کا رزق کہاں چلا گیا؟ یہ اس کی قسمت سب پہ غالب آ گئی، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کی قسمت الگ ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کے معاملے میں اگر آپ یہ مقولہ کہتے ہیں کہ یہ مرد کی قسمت کی اولاد ہوتی ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اگر لڑکی کے ہاں، بہو کے ہاں، بیوی کے مسلسل لڑکیاں ہوتی رہتی ہیں، 3 لڑکیاں ہو گئیں، 4 لڑکیاں ہو گئیں، تو پھر بہو کو الزام کیوں دیا جاتا ہے؟ شوہر کیوں اس کو ٹارچر کرتا ہے کہ تو لڑکی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے؟ اور ساس صاحبہ بھی کہتی ہیں بھئی ایسی منوس مجھے بہو ملی ہے کہ اس کی تو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بھئی آپ تو خود کہتے تھے کہ اولاد تو مرد کی قسمت کی ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کا سر پھاڑے کہ تو لڑکیاں پیدا کرواتا چلا جا رہا ہے، تیری قسمت کیسی ہے؟ تو کوئی بھی ماں ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو بیٹے کو کوسے، یا کوئی شوہر ایسا نہیں ہوگا جو آئینے کو دیکھ کر کہے کہ یار میں کیسا منوس ہوں کہ میں لڑکیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہوں، وہ اس میں بھی عورت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایسا کرنا چاہیے، دونوں ہی چیزیں غلط ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بیٹی کو ایسی بری چیز ہے معذاللہ ثم معذاللہ کہ وہ پیدا ہو تو ناک منہ چڑھائے، اور جب اس قسم کی ساسیں ناک منہ چڑھاتی ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ خود بھی تو ایک عورت تھی، جب یہ اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوئی تو بتائیے کہ آپ کی پیدائش پہ آپ کی والدہ کو کوئی منوس کہے کہ تم نے لڑکی پیدا کر دی، منوس ہو، یہ کیا صحیح ہوگا؟ آپ کی دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کسی کی بچی کو اس طرح تکلیف دینا کیسے روا جائز ہو سکتا ہے؟